تھی اور جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بنی تریم کے، وہ بڑے بزنس مین لوگ تھے اور ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ایک وجہ جو بتائی گئی ہے ابو بکر کہلانے کی، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بکر اس کو کہتے ہیں جو سبقت لے جائے، جو پہل کرے ہر کام میں، یعنی میں پہلے کروں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ مزاج تھا کہ نیکی کے کاموں میں وہ ہمیشہ پہل کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ یعنی اگر کوئی آئے اور آ کر کہے کہ فلاں شخص پریشان ہے، 10-20 آدمی بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اٹھ گئے اور پہلے اس کی مدد کر دی۔ کوئی یتیم ہوتا تو سبقت لے جاتے اس کی مدد کرنے، کوئی بیوہ ہوتی تو اس کی مدد کرنے سبقت لے جاتے، یعنی پہل کر دیتے۔ نیکی کے کاموں میں پہل کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ حضرت عمر بیان کر اہل سنت میں اختلافات بپا کرنے کی کوشش کی جائے۔ صحابہ بھی کمپٹیشن کرتے تھے لیکن نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے کہ کمپٹیشن جو ہوتا وہ ہیلدی کمپٹیشن، میں زیادہ نیکیاں کروں گا، آج میں زیادہ نوافل ادا کروں گا۔ میدان کارزار میں اگر جہاد میں ہوتے تو صحابہ کہتے کہ میں زیادہ دشمنوں کا قتل کروں گا، میری تلوار زیادہ چلے گی۔ اور اگر سر کٹانے، جسم پر ضرب لگانے کی بات ہوتی تو صحابہ اس میں بھی کمپٹیشن کرتے۔ یہ قربانی کا جذبہ تھا کہ میرے ہاتھ پر، میرے جسم پر زیادہ ضرب ہونے چاہیے تاکہ میں میرے نبی کی بارگاہ میں جب جاؤں تو سرخر ہو جاؤں، دیکھیں یا رسول اللہ کٹ کٹا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ سبقت جو لے جاتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وجہ سے وہ ابو بکر کہلائے۔ ایک وجہ جو بتائی گئی وہ یہ کہ بکر عربی زبان میں جوان، صحت مند اور خوبصورت اونٹ کو کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار اونٹوں کا تھا، اور اونٹ جو ہے شپ آف دا ڈیزرٹ جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، وہ سب سے اہم سواری تھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، مال برداری کے لیے، بلکہ وہ ایسی چیز تھی جس کے بغیر عرب رہ ہی نہیں سکتے تھے اور آج بھی نہیں۔ اور قرب قیامت میں بھی یہی ہوگا، جب ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، سیٹلائٹ سارے گر جائیں گے، جب کمیونیکیشن فیل ہو جائے گا، جب اب دیکھیں آگے آٹومیٹک کارز آنے والی ہیں، یورپ امریکہ میں آگے جو ٹیسلا جسے کہتے ہیں، یعنی ڈرائیور لیس کار، سیٹلائٹ سے چلے گی، کوئی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، ہوتے ہوتے وہی رفتار جائے گی، آپ ہم سب اسی گاڑیوں میں پھریں گے۔ تو جب ٹیکنالوجی فیل اور کولیپس ہو جائے گی تو پھر پلٹ کر لوگ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرف آئیں گے۔ امام مہدی کا جب دور آئے گا تو پھر یہ گھوڑے اور اونٹ ہی چلنے والے ہیں، پھر ہر چیز پلٹتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں میں دنوں کو الٹ پلٹتے رہتے ہیں، زمانے پلٹ کر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو اونٹوں کا کاروبار تھا اور بڑے خوبصورت اونٹوں کا کاروبار تھا، تو اور بڑی کثرت سے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس یہ اونٹ ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی آپ ابو بکر کہلائے، اس کی بھی ایک وجہ بتائی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں ہمیشہ سے توحید تھی، وہ شرکیہ حرکات سے اجتناب کرتے تھے، کبھی بتوں کے سامنے جا کر منتیں اور اپنی حاجتیں پوری نہیں کی۔ اور عام الفیل جو ابرہہ بادشاہ کا جو واقعہ تھا، اس کے 2 سال 4 مہینے کے بعد ولادت ہوئی، تو حضور سے سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک بالکل اتنی ہی تھی، 2 سال 3-4 مہینے کا آپ دونوں میں فرق تھا۔ تو اللہ نے حضرت ابو بکر کو یوں سنے اور یوں سمجھیں کہ میرے اور آپ کے نبی کی دوستی کے لیے منتخب فرما لیا تھا کہ کوئی تو ہو جو میرے نبی کا دوست ہو، محبوب ہو۔ حضور نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، میں چاہتا کہ تجھے اپنا خلیل کہوں، لیکن کیا کہوں کہ میرا خلیل میرا رب ہے۔ یعنی اس قدر محبت میرے نبی پاک علیہ السلام کو اس ذات بابرکت سے تھی۔ اور بڑا افسوس ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو راوزی ذہن کے، جو سرکار صدیق اکبر کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ جو پڑوسی ملک کے جو فتنے خارجیت اور ناصبیت اور راوزیت کے چل رہے ہیں، پاکستان میں جو ہو رہا ہے، اللہ اس سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، پروردگار ہمارے آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، انہی سے ہم کو سیکھنا ہے۔ یہ آئیڈیل ماڈل ہے،
انہوں نے نبی کی زندگی کو پریکٹیکل کر کر آپ کے سامنے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ پھر یہ چین آف ٹرانسمیشن چلا، جو حضور کرتے وہ صحابہ نے کیا، جو صحابہ نے کیا وہ تابعین نے کیا، جو تابعین نے کیا وہ تبع تابعین نے کیا، اسی کو محدثین نے لکھا، اسی سے مفسرین نے تفسیر کی، اسی سے فقہاء نے اسلام کے شریعت کے اصول اور ضوابط مدون کیے اور فقہ کی کتابیں پڑھی تاکہ آپ کو وضو کرنا آئے، غسل کرنا آئے، نماز پڑھنا آئے، حج کرنا آئے، زکوٰۃ دینا آئے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی حفاظت میں بہت زیادہ اہم کردار ہے، اور تمام صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ممتاز اور نمایاں مقام ہے، اور ان کی خدمات اپنی جگہ مسلمہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی ابھی اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، بالکل 40 سال کی عمر مبارک ہو گئی۔ یہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ نبی کو 40 سال میں نبوت ملی، نہیں، میرے نبی نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آدم کی مٹی یہاں پڑی ہے، پانی یہاں پڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت اعلان نبوت کیا، کیا کیا؟ اعلان نبوت فرمایا، فاران کی چوٹی پر ٹہر کر مشرکین مکہ کو، فاران قریش کو، رؤسائے قریش کو، سرداران قریش کو بلایا، اور بلا کر کیا کہا؟ میں اسلام دیتا ہوں، میں قرآن دیتا ہوں، میں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، نہیں، حدیث پر غور کریں۔ حضور نے فرق کو بلایا، عبد شمس کو بلایا، عبد مناف کو بلایا، ہاشمیوں کو بلایا، مطلبیوں کو بلایا، سارے قبائل کو بلایا، بنو امیہ کو بلایا، سب کو بلا کر کہا بتاؤ تو صحیح میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہا؟ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ محمد یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو اچھے ہیں، آپ تو غریبوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ پھر حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، فائدہ پہنچاؤ، فائدے کو پہنچو گے۔ سب میرے نبی کے گستاخ ہو گئے، سب منحرف ہو گئے، اور سب میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اپنے سامان چھوڑ چھاڑ کر ہمارے بتوں کو یہ دھتکار رہے ہیں، ہمارے بتوں کا یہ انکار کر رہے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ لیکن دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق ملک شام کے سفر پر ہیں، سیریا کے سفر پر بزنس ایکسپیڈیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں وہ جب سوئے تو ایک بڑا حسین خواب دیکھا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ میں ہیں، اور کعبے کے ٹھیک اوپر چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے۔ یکایک اس چاند کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اور وہ چاند کے ٹکڑے سارے مکے شہر میں پھیل گئے، اور تمام گھروں پر اس کے ٹکڑے گر گئے۔ حضرت ابو بکر دیکھا کہ چاند جو زندگی کے لیے کس قدر ضرورت ہے، بھئی ہمارے کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی، آج کل سیٹلائٹ کا دور ہے، لیکن اس دور میں تو چاند اور ستاروں کی گردش ہی پر زمینی بھی سفر ہوتا تھا، اور پانی میں بھی جو سفر کیا جاتا سمندری، وہ بھی انہی کی گردش کے اعتبار سے یہ ایک سائنس سے کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سارے مکے میں پھیل گئے ہیں، اور پھر دیکھا کہ ایک ٹکڑا ان کی گود میں بھی گرا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جمع ہو گئے، ایک جا جمع ہوئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ چاند دیکھیں اس قدر خوبصورت چاند آ کر گود میں بیٹھ گیا۔ بڑا عجیب و غریب خواب تھا، جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہوتے ہیں، یہ خواب بھی دیکھیں ایک سائنس ہے۔ علامہ امام ابن سیرین نے اس کے اوپر باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے، الرؤیا من اللہ تعالی، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا یہ جو خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور نبوت کے 100 حصے ہیں، 100 سٹیجز ہیں۔ حضور نے فرمایا 46واں حصہ جو ہے خواب ہے، 46 پارٹ جو ہے یہ خواب ہوتے ہیں، یعنی نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی شکل رکھتا ہے، ہمارا آپ کا نہیں۔ تو وہ خواب دیکھا، اور خواب کی جو سائنس ہوتی تھی ماہرین کے پاس پہنچے، تعبیر دینے والوں کے پاس، تو وہاں پر ایک روایت میں عیسائی آتا ہے اور ایک روایت میں یہودی۔ اس نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا کون سے قبیلے کے ہو؟ کہا فلاں قبیلے کا ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد کعبہ ابو بکر ہے۔ تو کہا تم کو مبارک ہو، ان قریب جس نبی کا انتظار تھا
وہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور تم ان کے ناصر و مددگار بنو گے، اور تم ان کے بعد ان کے جانشین قرار دیے جاؤ گے۔ کسی سے یہ خواب نہیں کہا حضرت ابوبکر جب مکے کو لوٹ کر آئے تو حضور فاران کی چوٹی پر اعلان نبوت فرما کر گھر گئے۔ جب گھر گئے تو سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب لوٹ کر باہر کی طرف آئے خاندان والوں کو پیغام دیا، کسی نے نہیں مانا۔ بعد میں اقربا کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، قبائل کو نہیں مانا، چونکہ حضرت ابو بکر کو اللہ نے خود منتخب فرمایا تھا۔ وہ سیدھے سیدھے کشاں کشاں آئے اور حضور کے سینے سے چمٹ گئے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں سینے سے چمٹ گئے، حضور نے ان کو لپٹا لیا، اور حضور کے چشمان مبارکہ کے درمیان حضرت ابو بکر نے یہاں بوسہ دیا، حضور کو یہاں بوسہ دے کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور اس قدر خوش ہوئے، یہ پہلے مسلمان تھے جو حضور کو دوست کی شکل میں ملے۔ پھر کیا تھا، وہاں سے لے کر حضور کے وصال فرمانے تک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق نے کبھی حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ ایسے ایسے سخت سخت مارکے آئے کہ حضور کے پاس حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا۔ گھر والوں کی طرف دیکھا، صحابہ کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ دیکھیں جو دوست ہوتا ہے وہ تو بہرحال دوست ہی ہوتا ہے، اس کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کے صحابہ سب غلام ہیں، سب حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جس ذات کو میرے نبی کا یار بنایا اس ذات بابرکت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضور کے ساتھ لگ گئے۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے، بڑی دشواریاں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد ہیں وہ بھی اولین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ وہ پہلی خاتون ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ پہلی اسلام کی شہید وہی ہوئی ہیں۔ اس قدر بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب حضور کیا کرتے، گھر میں تو سب دشمن ہو گئے تھے، ابو لہب ہے، دیگر لوگ ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کا انکار کر دیا، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو خفیہ طور پر سیکریسی میں اسلام کی تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ ایک گھر حضرت یاسر نے انتخاب کیا، اس کا نام دار الارقم رکھا گیا۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کی تبلیغ کا وہ پہلا مرکز بنا۔ وہاں پر کیا کرتے، چھپ چھپا کر صحابہ کا جذبہ دیکھیں، صحابہ کی خدمات دیکھیں۔ اسلام جو ہم کو ملا ایسے ہی نہیں ملا ہے، بہت قربانیوں کے بعد ملا۔ حضرت یاسر جاتے، کسی کو پکڑ کے لاتے، راستے میں خفیہ طور پر اندھیری رات میں بیٹھے، تمہیں پتہ ہے نبی آ گئے ہیں، نبی آخر الزماں آئے ہیں، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، وہ ایک اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی آیا ہے، یہود بھی جانتے ہیں، نصرانی بھی جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اگر کوئی موٹیویٹ ہو جاتا یا انفلوئنسڈ ہو جاتا ان کی گفتگو سے تو کہتا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ خاموشی سے چھپ کے رات کے اندھیرے میں اس گھر میں لے جاتے، اور لے جا کر وہاں پر حضور کے سامنے پیش کر دیتے۔ ایک بار جو حضور کے پاس آ جاتا اور اس کی ہدایت کا وقت اگر متعین ہوتا وہ تو پھر اسلام قبول کر کے ہی جاتا۔ تو ایسا خفیہ طور پر اسلام، تو اس تحریک میں سب سے آگے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مامی اس میں گرامی آتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، بات منظر عام پر آ گئی کہ ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے، یاسر وغیرہ نے، علی نے یہ اسلام کی تبلیغ کا کام چھپ چھپا کر شروع کر دیا ہے، تو ابو جہل اور ابو لہب کو، امیہ بن خلف کو، یہ جو رؤسائے قریش تھے، سرداران قریش، بہت غصہ آیا، بہت غصہ۔ ابو سفیان وغیرہ یہ بہت غصے میں آئے اور کہا اچھا ایسا ہے، اس میں پیش کون ہے؟ یہ جو آ رہے ہیں خرچ کون کیا رہا ہے، گھر لیا ہے تو کس نے کیا؟ تو پتہ چلا حضرت ابو بکر اس میں پیش ہیں، وہ مالدار تھے، دولت، حضرت عمر تو بھی آئے بھی نہیں ہیں، وہ مالدار تھے، بڑے پیش ہیں۔ تو اچھا،
تو کہا پلاننگ بنا کر کہا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، اب جب یہ دارالارقم میں لوگوں کو جمع کریں گے ہم رات دے رات حملہ کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، حضور پر حملہ کیا گیا، اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ دیگر صحابہ کرام نے حضور کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس جگہ سے منتقل فرما دیا۔ حضرت ابو بکر دروازے کے سامنے آ کر ٹھہر گئے، ڈٹ گئے، اور کسی کو آنے اندر نہیں دے رہے۔ حضرت ابو بکر پر یک بار حملہ کر دیا گیا اور جسم لہو لہان ہو گیا، سر سے، منہ سے، چہرے سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، ہر طرف سے زخمی کر دیا گیا، خون آلود ہو گئے، خون ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کے والد کو، والدہ کو اطلاع دی گئی کہ ابو بکر کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا۔ زندگی میں کبھی کسی سے بڑی بات نہیں کی، زور سے بات نہیں کی، کوئی کسی سے اختلاف حضرت ابو بکر کی حیات میں نہیں تھا۔ والدین پریشان، اتنے اچھے آدمی کو مارا گیا جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، ہمیشہ بھلا، اور کسی سے وہ بات میں اختلاف تک نہیں کرتا، تو لڑائی کی کیا بات ہو گئی؟ ان کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ چھپ چھپا کر یہ کام چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کو بہرحال اٹھا کر لے گئے، اطباء کو بلایا گیا۔ اب دیکھیں یار غار کی دوستی، محبت اور جذبہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غشی کی حالت میں ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے، بتاؤ تو صحیح میرے نبی کیسے ہیں، کیا میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی؟ اسی حال میں دوا لا کر دی گئی، پھینک دیا۔ زخم پر مرہم لگانے کے لیے طبیب آیا، ڈاکٹر، پھینک دیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن خون نہیں رک رہا ہے، کمزوری پہ کمزوری ہو رہی ہے۔ ماں باپ کہنے لگے کم سے کم دوا تو لگا لو، پھر جا کر ان کی خبر لے لینا۔ تو کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت تک نہ دوا کھاؤں گا نہ زخم پہ مرہم لگاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا۔ ماں باپ ہار گئے، کہنے لگے ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اطلاع کی حضرت یاسر کو، کہا دیکھو محمد کیسے ہیں؟ تو کہا اچھے ہیں۔ ابو بکر کا اتنا برا حال ہے کہ دوا لگانے نہیں دیتے، دوا پلانے نہیں دیتے، اس طریقے سے رہیں گے تو مر جائیں گے، کم سے کم ایک بار محمد کو بلا لو تاکہ ہمارا بیٹا ان کو دیکھ لے، پھر دوا اور ان کا علاج کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اب دیکھیں مورخین نے، محدثین نے اس واقعے کو یوں نقل فرمایا، ادھر حضور بھی بے چین ہے کہ میرے ابو بکر کا کیا ہوا ہے، کیا وہ زخمی ہے، اس کی حالت کیسی ہے، حضور کا دل بھی بے چین و بے قرار ہے، حضرت ابو بکر بھی بے چین و بے قرار ہے۔ حضور اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے، حضرت ابو بکر اپنے گھر سے نکلے، دونوں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے بیان کیا ہے، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جو دیکھتا اشک بار ہو جاتا۔ ادھر سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، ادھر حضور کے چہرے اقدس سے آنسوں کا سیلاب روا ہے۔ دونوں مل کر آئے اور آ کر حضور کو ایسے ہاتھ لگایا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے بہت دنوں کے بعد، ملنے کے بعد، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس قدر محبت تھی، حضور کے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہیں، حضور کے سینے پر ہاتھ لگاتے ہیں، حضور کے دستہائے مبارکہ پر ہاتھ لگاتے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگا کر دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خیریت سے تو ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں ہاں ابو بکر میں اچھا ہوں، تیرا کیا حال ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا اب میں اچھا ہو جاؤں گا۔ یہ جذبہ محبت، اس کے بعد پھر علاج کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس قدر حضور پاک علیہ السلام سے قرب تھا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضور کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات رونما ہوئے، حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو معرکوں کے لیے، جنگوں کے لیے، ایکسپیڈیشنز کے لیے، وارز کے لیے، ایمونیشنز کے لیے جب پیسے کی ضرورت پڑی تو ایک معرکے میں حضور نے کہا کون ہے جو لے کر آئے اپنا مال میرے لیے؟ تو حضرت عمر گئے، آج موقع ہے، پیسہ ویسا میرے پاس بھی بہت ہے، آج میں تو ابو بکر پہ سبقت لے کر ہی جاؤں گا، آج تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر بتاؤں گا۔ یہ ہیلتھی کمپٹیشن تھا۔ گئے، آدھا اپنا پوری پونجی، یعنی یوں سمجھے 10 لاکھ ہو تو 5 لاکھ لے کر آ گئے، جو تھا پورا آدھا کر دیا، لے کر آئے، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے خوش ہو کے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عمر کی طرف سے ہے۔ تو حضور نے کہا عمر کتنا لایا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ پورا آدھا لے کر آیا ہوں، جتنا تھا اس کو آدھا کر دیا، آدھا اسلام کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کہا رکھ دو، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، ادھر سے حضرت ابو بکر آئے، وہ بھی لے کر آئے سارا مال اور لا کر قدموں میں رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ لے کر آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کتنا لایا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جتنا تھا سارا لے کر آیا ہوں، سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ تو حضور مسکرا کر حضرت عمر کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عمر نے کہا آج پھر میں ابو بکر سے ہار گیا۔ تو حضور مسکرا کر پوچھے اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟
اپنی بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، صرف اللہ۔ یہ توکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، اور اس میں خاص مقام، ممتاز مقام امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے ایسے معرکوں میں پیش ہوئے، بدر کا معرکہ، ادھر سے حضرت ابو بکر ہے، ادھر سے ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور کی طرف سے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے ہیں، ان کے صاحبزادے ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف کی طرف سے، ابو سفیان کی طرف سے ہیں، وہ جنگ میں ہیں۔ بعد میں وہ اسلام قبول کیے، بعد میں بہت دنوں کے بعد۔ تو ایک مرتبہ اپنے والد کے سامنے بیٹھے، دیکھیں رسول اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ آج رشتہ داریوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اگر کسی کا بچہ بدعقیدہ ہو جائے یا اسلام سے برگشتہ ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں ہمارا بیٹا ہے، کیا کریں مجبور ہیں۔ اگر وہ عقیدہ بدل گیا ہے اس کا تو ہم کیا کریں، اگر گستاخ ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں، ہے تو ہمارا بیٹا۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحبزادے نے کہا کہ بابا ایک بات بتاؤں؟ تو کہا بولو۔ تو کہا آپ بدر کے میدان میں میری تلوار کی زد میں تھے، آپ میری تلوار کی زد میں تھے، اور میں تلوار چلا دیتا تو آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہو جاتی۔ تو حضرت ابو بکر مسکرا کر کہنے لگے کیوں نہیں چلائی، کیوں نہیں چلائی تلوار؟ تو کہا بابا کیسے چلاتا، آپ میرے والد ہیں، آپ میرے باپ ہیں، میں آپ پر تلوار کیسے چلاتا؟ رشتہ داری کا لحاظ کر کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر مسکرا کر کہے اللہ کا شکر ادا کر کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں تھا۔ کہا اے بیٹے اللہ کا صد شکر ادا کر کے تو میری تلوار کی زد میں نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا میرے مقابلے میں ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے نبی کا دشمن میرے مقابلے میں، اور تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ یہ جذبہ صحابہ تھا، تبھی تو اسلام سر بلند ہوا، ساری دنیا میں پھیلا۔ بے شمار معرکوں میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا۔ ایک سب سے اہم واقعہ جس کے رونما ہونے کے بعد اللہ نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا، یعنی سب کو حضور نے صحابہ کہا اور حضرت ابو بکر کو اللہ نے صحابی رسول کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا، بہت مشکل ہو گیا مکے میں رہنا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب ہجرت کرو مدینے کی طرف، یثرب کی طرف، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ محاصرہ گھر کا کیا گیا، حضور نے حضرت علی کو بلایا، کہا بستر پر سو جانا، یہ امانتیں ہیں ساتھ میں رکھ لینا، اور یہ ساری امانتیں لوٹا دینا، اور لوٹ آ کر میرے سے آ کر مدینے میں ملنا۔ حضور سے مولا علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تلواریں کھلی ہوئی ہے، نیزے کھلے ہوئے ہیں، پورے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں سو جاؤں کسے نیند آئے گی؟ نہیں، جذبہ صحابہ دیکھیں، مولا علی کا جذبہ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ سو جاؤں گا، آپ کی بستر پر چادر تان کے سو جاؤں گا، اور کسی سے ڈرنے ڈرانے والا نہیں ہوں، امانتیں لوٹا کر مدینے میں آپ سے آ کر ملوں گا۔ ادھر سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں پہ پردے ڈالے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے سامنے سے نکل کر حضرت ابو بکر کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر وہاں انتظار میں ہیں صاحبزادی کے ساتھ۔ حضرت حضور نے کہا کہ چلو، اللہ نے حکم دے دیا ہے، جس چیز کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی، ہم ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا بیوی ہے بچے ہے یا رسول اللہ کیسے، ان کو کچھ انتظام کر دوں، فوراً نکلے، سواریوں کا انتظام کیا، پیسے ویسے رکھ لیے، توشہ وغیرہ رکھ لیا، اور بیٹی کو کہا ہمارے ساتھ آنا۔ اور حضرت ابو بکر کا ایثار اور ان کی انٹیلیکٹ دیکھیں، انٹیلیجنس، انہوں نے پہلے ہی سے ایک جگہ کا انتخاب کر کے رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسی کبھی کوئی گھڑی آ جائے، میرے نبی پر کوئی مشکل پڑ جائے، تو کوئی تو مقام ہو جہاں میں لے جا کر میرے نبی کو محفوظ رکھ سکوں۔ یہ ہمیشہ پلاننگ ہوتی تھی صحابہ کی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک مقام طے کر کے رکھا ہے، وہ غار سور جو مکے سے 3 میل کی دوری پر، یوں سمجھے 5 کلومیٹرز، حرم مکہ سے 5 کلومیٹرز اور 4,500 فیٹ بلند، 4,600 فیٹ جس کی ہائٹ ہے، غار سور۔ کہا یا رسول اللہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں جا کر تھوڑی دیر چھپ جائیں گے، پھر یہ مشرکین ڈھونڈیں گے، جب یہ تھک جائیں گے، کھوجی جو ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ جب چلے جائیں گے تو ہم پھر پلٹ کر
اپنے سفر کی طرف نکل جائیں گے. اب راستے میں نکلے ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, حضور ہیں. میرے پیر و مرشد اکثر یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے, اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی برکت پر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور آگے ہیں, حضرت ابو بکر آگے چلتے ہیں, تھوڑی دیر آگے آگے آگے, پھر اس کے بعد پیچھے 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 چلتے ہیں. پھر دیکھیں خوف حضور کے لیے, اپنے لیے نہیں, حضور کی محبت کی خاطر, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی فرنٹ کبھی بیکورڈ. حضور نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, کہنے لگے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو, کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں, سیدھے کیوں نہیں چلتے میرے ساتھ ساتھ. تو کہنے لگے کیا کروں یا رسول اللہ, جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ آور ہو جائے گا, سامنے سے آپ پر تلوار کا وار چلے گا, تو ابو بکر سامنے ہو جاتا ہے تاکہ جب دشمن حملہ کرے تو ابو بکر کی گردن اڑ کر آپ کے قدموں میں گر جائے, قربان ہو جائے. پیچھے سے جب تیر اندیشوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی تیر چلائے گا تو یا رسول اللہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں. دائیں بائیں سے جب ڈر ہوتا ہے تو دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. یہ جذبہ تھا. حضور نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو ہمارے ساتھ. دونوں مل کر چلے. اب ادھر پیچھے سے کھوجیوں کو لگا دیا گیا تھا, اور اس میں ایک نام ہے سراقہ, وہ بعد میں اسلام قبول کیے. وہ بڑے ایکسپرٹ تھے لوگوں کو ڈھونڈنے میں, یعنی جاسوس ٹائپ کے آدمی تھے. تو ان کو 70 سرخ اونٹوں کا وعدہ کیا گیا, بہت عالی قسم کے اونٹ, کے محمد کو پکڑ کے لاؤ 70 اونٹ تمہیں دے دیں گے. اور یہ پہنچ گئے بالکل حضور کے سامنے. اب جب گھوڑے کی ٹاپ کی آوازیں بڑھنے لگی تو حضرت ابو بکر بے چین ہونے لگے, ادھر ادھر دیکھنے لگے. حضور نے کہا کیا بات ہے, کہا یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے. حضور نے کہا آنے دو کوئی بات نہیں. یا رسول اللہ قریب ہو گیا ہے. حضور نے کہا ہو جانے دو کوئی بات نہیں. یا رسول اللہ اور قریب ہو گیا ہے. حضور نے کہا کوئی بات نہیں آ جانے دو. جب بالکل قریب آیا اور تلوار اس نے نکال لی, اور سراقہ بڑا جنگجو تھا, حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سراقہ آ گیا, غضب ہو گیا, اب یہ تو پکڑ ہی لے گا. حضور نے جیسے ہی دیکھا سراقہ کو, زمین کو حکم دیا کہ اس کے پیروں کو پکڑ لے. گھوڑے کے پیروں کو زمین نے پکڑ لیا. یہ میرے نبی کا تصرف ہے. اسباب الگ چیز ہیں, معجزات الگ چیز ہیں. پیٹ پر پتھر باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ضرور ہے, لیکن 10 آدمیوں کے کھانے کو 10,000 کو کھلا دینا یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. پیاسے رہنا الگ چیز ہے. انگشت مبارکہ سے چشمان مبارکہ کو پانی کے جاری کر کر ہزاروں صحابہ کو سیراب کر دینا, جانوروں کو سیراب کر دینا, یہ میرے نبی کا اختیار ہے. یہ دونوں پاورز اللہ رب تبارک و تعالی نے دیے. یعنی جب بشان بشریت حضور دنیا کے سامنے پیش ہوتے تو بشری تقاضوں کو پورا کرتے, لیکن جب نبی کی نبوت کا اظہار ہوتا, معجزات اور پاورز کا اظہار ہوتا, تو انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا دیتے, اور اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے بھی کر دیتے, اور سنگریزوں کو دشمن کے ہاتھوں میں کلمے بھی پڑھا دیتے. یہ میرے نبی کے معجزے ہیں. میرے نبی نعوذ باللہ من ذالک مجبور نہیں, مختار ہیں. بھئی قرآن پڑھنے والے پڑھیں, جا بجا پیغمبروں کے معجزات سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کہ نہیں. ہزاروں لاکھوں باقیات اس میں درج کیے گئے ہیں پیغمبروں کے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. یہ الگ ٹاپک انشاءاللہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ دونوں مل کر چلے غار ثور میں, اور جا کر اندر بیٹھ گئے. جیسے ہی اندر جانے لگے, حضور سے حضرت ابو بکر نے کہا آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ رک جائیے, میں بھی اندر جا کر آتا ہوں. اندر گئے تو دیکھا کہ غار میں سوراخ تھے, اور غاروں میں موذی جانور پناہ لیتے ہیں, اور وہ تو لیزرڈز وغیرہ سنیکس کا علاقہ تھا. وہ غار ثور جسے تھور ماؤنٹین کہتے ہیں. اندر گئے, اپنا امامہ نکالا, اور امامہ عرب کبھی نہیں نکالتا, یاد رکھیں, امامے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. امامہ نکالا, امامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کر دیے. جب دیکھا کہ اب پورے بند نہیں ہوئے تو کرتا نکالا, کرتے نکال کر کرتا پھاڑ دیا. حضرت ابو بکر بڑے شرم والے تھے کہ نہیں کبھی کسی نے انہیں بغیر کرتے کے نہیں دیکھا تھا. حضرت عثمان کا بھی وہی حال تھا, لیکن کیا کریں, نبی پر قربان کرنا ہے. کرتا پھاڑ دیا, سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سوراخ رہ گیا تو حضور سے کہا سرکار تشریف لائیے. حضور اندر تشریف لائے, بہت تھک گئے تھے. دیکھیں غار ثور کا آدھا راستہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے میرے نبی کو اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا, پیٹ پر اٹھا کر لے گئے. بڑے نحیف و کمزور تھے, کوئی بڑی طاقت نہیں تھی, لیکن بتانا تھا کہ یا رسول اللہ ابو بکر تنہا ہے تو کیا ہوا, اس کی جان آپ کے لیے حاضر ہے, قربان ہے. اٹھا کر لے کر گئے. حضور پنجوں کے بل چل کر گئے تاکہ دشمن نہ پہنچے, لیکن پھر بھی دشمن اتنے انٹیلیجنٹ تھے, اتنے ماہر تھے راستوں تلاش کرنے کے, پھر بھی غار پر پہنچ گئے. امیہ بن خلف آیا, بعد میں اس نے غار کے سلحانے پہ پیشاب کیا. حضور نے ملاحظہ کیا, اندر بیٹھ گئے. جب اندر بیٹھ گئے تو حضور نے, بہت تھک گئے تھے حضور,
حضور حضرت ابو بکر کی مانڈی میں لیٹ گئے اور حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ جو چاند انہوں نے دیکھا تھا خواب میں، حضور ایمان لانے سے پہلے جو گود میں آ کر بیٹھ گیا تھا، کہا آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ حضور تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے تو اسی اثنا میں حضرت ابو بکر نے ایک سراغ جو رہ گیا تھا اپنے ایڑی لگا دی، پیر کی ایک ایڑی لگا دی، اور اندر ایک سانپ بیٹھا تھا، سفوکیٹ ہو گیا، اسے کوئی آکسیجن نہیں ملی، ڈسنے لگا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، کئی بار ڈسنے لگا۔ جب شدت درد بڑا سے تجاوز کیا تو رخسار مبارکہ سے آنسو بہہ کر حضور کے چہرے پر گر گئے۔ حضور نے آنکھیں کھول کر کہی کیا بات ہے ابو بکر، تیرا امامہ کہاں گیا، تیرا کرتا کہاں گیا؟ تھوڑی سی روشنی جب ہوئی صبح صادق کا وقت تھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ثواب پر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، رو کیوں رہا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ موذی نے ڈس دیا ہے، موذی نے ڈس دیا ہے۔ حضور نے کہا مجھے بتا، مجال ہے کہ حضور کی طرف پیر کریں، کچھ کر پڑتے ہیں، صحابہ کا ادب دیکھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری مجال آپ کی طرف پیر کروں؟ کہا مجھے بتا۔ جب بتایا تو دیکھا کہ خون بہ رہا تھا، سانپ نے کئی مرتبہ ڈس دیا تھا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ مس کر دیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ لیکن دیکھیں اس سے قبل بالکل جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر کو نبی کے لیے بڑا خوف تھا، حزن تھا، غم تھا کہ کہیں میرے نبی پہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ اب تو علی بھی نہیں ہے، ابو طالب بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، خاندان والے بھی نہیں ہیں، کون محافظ ہوگا؟ میں اکیلا ہوں، اور اگر میں اکیلا ہوں اور حضور میرے ساتھ ہیں، میں حضور کے ساتھ ہوں، اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو میں پھر اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا؟ یہ فکر ستائی جا رہی تھی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ وحی نازل فرمائی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، ان کے ساتھ دوسرا تھا، دو بار، تین بار اس آیت مبارکہ میں حضرت ابو بکر کا ذکر مبارک کیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کی صحابیت کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا تذکرہ فرمایا وہ ذات بابکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما تیرے نبی کی جیسے تیرے نبی کے اصحاب تیرے محبوب سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے پروردگار جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سننے کہنے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر فضل فرما، ہم سب پر کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی